یہ بات یاد رکھیے کہ دعا عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ. سنن داود کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت اس وقت اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہو. تو دعا کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ انسان جب بھی دعا کرے تو اللہ رب العزت کی تعریف سب سے پہلے کرے، اور اللہ رب العزت کو اس کے اسماء و صفات کا وسیلہ دے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ رب العزت کے خوبصورت نام ہیں، اللہ کو ان ناموں کے وسیلہ سے پکارو. اللہ رب العزت سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے. سنن داود کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے دعا کی اور اس نے یہ الفاظ کہے اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ الفاظ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے لقد سألت باسم عظیم، تو نے اللہ رب العزت سے بہت بڑے نام کے وسیلہ سے سوال کیا ہے. یہ ایسے نام ہیں، یہ اللہ کی ایسی صفات ہیں، یہ ایسا اللہ کا نام ہے کہ جب بھی اس نام کے وسیلے سے مانگا جائے، دعیا پکارا جائے اللہ کو، فاجابہ، تو اللہ ضرور پکار کا جواب دیتے ہیں، ضرور دعا کو قبول کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہونی چاہیے، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، اس کے بعد انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ دعا پڑھے انسان، اور پھر انسان اللہ رب العزت سے اپنی حاجت کا سوال کرے، اللہ سے مانگے، اور انسان اللہ رب العزت سے تکرار کے ساتھ مانگے، اصرار کے ساتھ مانگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہ مانگے کہ اللہ اگر تو چاہے تو دے دے، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت سے جزم کے ساتھ اور اصرار کے ساتھ سوال کرے. اور بلکہ حدیث میں تو یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جب کسی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ رب العزت سے مانگے، پوری توجہ کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بلند کرے، چہرے کے سامنے ہوں، اور پھر انسان اللہ رب العزت سے دعا مانگے.